السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے تعلق سے بات کروں، ہمارے بھائی مختار جامع حفظہ اللہ کچھ تھوڑے زیادہ ہی کچھ باتیں کر لیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں پہلے بھی ان کو منع کرتا تھا، ابھی میں کچھ اشارے کر رہا تھا، میرے طرف دیکھ نہیں رہے تھے. فضیلۃ الشیخ ایک بڑا لفظ ہے، بڑا لقب ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کی وضاحت کر دوں. میں ڈاکٹر کی بات ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن فضیلۃ الشیخ نہیں ہوں میں. اور ایک دوسری بھی میں کریکشن کر دوں کہ میرے مشائخ شیوخ جن سے میں نے علم حاصل کیا، شیخ عبید الجابری اور شیخ ابراہیم المحمید حفظہم اللہ، ان سے میں نے براہ راست علم کیا کئی سالوں، اور ابھی بھی الحمدللہ میں ان سے علم حاصل کر رہا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے براہ راست علم حاصل نہیں کیا. حسرت ہوتی ہے، کاش اس وقت اللہ نے ہدایت دی ہوتی اور مجھے موقع بھی ملتا تو میں ضرور علم حاصل ان سے کرتا. لیکن ان کے شاگردوں سے، شیخ ابراہیم حمید، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین کے شاگرد ہیں، ان سے میں نے علم حاصل ضرور کیا ہے. اور پچھلے تقریباً 8 سال سے میں ان کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہوں، ان کی سرپرستی میں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے میں نے براہ راست علم حاصل، لیکن چند دروس، زیادہ علم حاصل نہیں، کیونکہ وہ ریاض میں رہتے، میں جدہ میں رہتا ہوں. لیکن جب بھی جدہ آتے ہیں میں ان کے دروس سے براہ راست استفادہ ضرور حاصل کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے. درس کے تعلق سے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، موضوع ہے توبہ کا سفر. اس موضوع کے تعلق سے بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ توبہ کا سفر آپ نے یہ موضوع کیوں چنا ہے؟ کیا توبہ کے لیے سفر کیا جاتا ہے؟ توبہ تو ایسا عمل ہے، قلبی عمل ہے، دل سے اس کا تعلق ہے. آپ سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رات کی تاریکی میں اپنے دل سے، چاہے زبان سے بھی نہ کہیں، اپنے جرم کا اقرار کر لیں، غلطی کا اعتراف کر لیں، دل میں ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی تاریکی میں
اس دل کی حالت کو جان کر توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر توبہ کے لیے کیا سفر کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ توبہ کے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسا قصہ میں بیان کروں گا جس کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ رہتے ہیں جو توبہ تو نہیں کرتے، توبہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن حج یا عمرہ کا سفر کرنے کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ایک ایسا بدعتی شخص کا قصہ جو بدعتی تھا، خوارج کی سوچ رکھتا تھا، ہلاکت کے راستے پر گامزن تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی، یہ قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کو فلاح کے ساتھ جوڑ دیا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا شخص جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں نکلے گا، جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو اور بڑے گناہ اس سے روک لو۔ چنانچہ وہ اپنے چھوٹے گناہ دیکھتا جائے گا اور اقرار کرتا جائے گا، جھٹلا نہیں سکے گا۔ جو بھی چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے وہ اقرار کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر ڈر بھی رہا ہوگا، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ کیے ہیں، جب وہ پیش کیے جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا۔ ابھی اپنے دل میں سوچ رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا اس نے، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ سارے کیے میں نے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میرے اور بھی بہت سارے گناہ تھے جو میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پریشان تھا، اللہ کے فضل و کرم دیکھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سارے نیک میں بدل دیے۔ اگر اس کا 1,00,000 چھوٹا گناہ تھا، وہ چھوٹے گناہ بھی معاف ہو گئے اور ان کی جگہ 1,00,000 نیکی بھی مل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھا تو پھر عرض کرتے اے اللہ تعالیٰ میرے اور بھی بہت سارے گناہ تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسکراتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے، توبہ اور استغفار میں
کیا فرق ہے، توبہ کا حکم کیا ہے، توبہ کی شرطیں کیا ہیں، توبہ کے سفر کا قصہ کیا ہے، اس قصے میں سے بعض اہم پیغام اور توبہ کی فضیلت کی. ہم توبہ کیوں کریں، ہمیں کیا ملے گا. توبہ کی تعریف کے تعلق سے عام لفظوں میں گناہ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. دل میں ندامت، میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، گناہ سے رک جانا اور آئندہ اسے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لینا، اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر لوگوں کے ڈر سے توبہ پہ غلطی پہ ندامت ہوتی ہے، یا لوگوں کے ڈر سے کسی گناہ سے کوئی شخص رک جاتا ہے، تو اسے توبہ نہیں کہتے. توبہ اسے کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جب کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ ان گناہوں سے رک جاتا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے. توبہ اور استغفار میں فرق عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار ہے. الف سین تا جو ہے یہ عربی زبان میں اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز طلب کرتے ہیں. استغفار آپ مغفرت طلب کرتے ہیں. استسقاء آپ بارش طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور توبہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. تو دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا ایک معنی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. دونوں میں عموم اور خصوص ہے. یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہو بعض علماء سے یا طلاب علم سے کہ ان دونوں میں عموم ہے اور خصوص ہے. یہ کیا ہوتا ہے عموم اور خصوص؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک لفظ الگ سے لیا جائے تو دوسرے کا معنی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اگر استغفار اکیلے سے میں کہوں استغفر اللہ، اس استغفر اللہ میں توبہ کا معنی بھی شامل ہوتا ہے کہ مجھے ندامت ہوئی ہے، میں عزم کرتا ہوں کہ ایسا گناہ میں دوبارہ نہیں کروں، جس سے میں مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تو اس میں بخشش اور مغفرت کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. لیکن جب ایک ساتھ دونوں لفظ بیان ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اب دونوں ایک ساتھ آ گیا نا. اب دونوں کا ایک معنی ہے؟ نہیں، دونوں کا ایک معنی نہیں ہے. پھر دونوں ایک ساتھ اگر تو کیا معنی ہوگا؟ استغفار عام طور پہ معذور کے وہ گناہ جو ہم بھول گئے ہیں. ہم گنہگار ہیں نا، ہم گناہ کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب بھولتا نہیں ہے. اور اس کریم نے ہمیں استغفار کا راستہ دکھایا ہے. اے میرے پیارے بندے، اگر گناہ کرتے کرتے بھول جاؤ نا کہ کون سے گناہ کیے ہیں، تو استغفار کر لینا، میں معاف کر دوں گا. تو پچھلے بھولے ہوئے گناہوں سے معافی جب ہم مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. اور استغفار کے معنی میں اصل لفظ مغفر کہتے ہیں وہ خوضہ جو سر پہ ڈالا جاتا ہے جہاد کے وقت، اسے مغفر کہتے ہیں، جسے سر کو ڈھانپا جاتا ہے اور دشمن کے وار سے اسے بچایا جاتا ہے. تو یہاں پر ستر اور پردہ ڈالنا گناہوں پہ، یہ معنی ہے استغفار کا. توبہ اور استغفار میں یہ فرق ہے. اور عام طور پہ جو توبہ ہوتی ہے وہ حال کے گناہ جو ہم کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں تو وہ حال کے گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ استغفار صغیرہ گناہ سے ہوتا ہے اور توبہ کبیرہ گناہ سے ہوتا ہے. توبہ کا حکم کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ توبہ کرے. کافر کفر سے توبہ کرے اس پر فرض ہے. مسلمان گناہوں سے نافرمانی سے توبہ کرے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ. توبوا فعل امر ہے، سب مل کے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. توبۃ نصوحا، سچی توبہ، کیونکہ ہر توبہ بھی سچی نہیں ہوتی. توبہ کی 5 شرطیں یاد رکھ لیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے ندامت، یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں. نمبر 2، جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اسے فوراً ترک کرنا. ایک شخص شرابی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے
شراب پی رہا ہے اور کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، جب تک شراب سے رکے گا نہیں تو وہ توبہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرنا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، دل میں عزم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا میں۔ چوتھے نمبر پہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اللہ کے بندوں کو ان کا حق واپس کر دینا۔ اگر مالی حق ہے اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگنی ہے اور اس کا حق واپس کرنا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، بیک بائٹنگ کی ہے، چغل خوری کی ہے یا گالی دی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں اور کہیں میں نے آپ کے حق میں یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ وہ معاف نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہاں اگر اس معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شر زیادہ ہوتا ہے، کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تب آپ اس کے پاس جا کے معافی نہ مانگیں، لیکن جہاں جہاں پر آپ نے اس کی غیبت کی ہے یا اس کو گالی دی ہے یا اس شخص کے خلاف کوئی بات کی ہے، ان مجالس میں جا کے اس کی تعریف کرنا ہے، کم سے کم اس کا جو کم سے کم حق ہے اس کا وہ ادا ہو جائے۔ اور پانچویں شرط ہے کہ توبہ اپنے مقرر وقت پہ کرنا۔ توبہ کا کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ توبہ کے دو وقت ہیں۔ پہلا وقت ہے موت، جو سب کے قریب ہے، جب موت آئے گی کہ تو پھر اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا وقت ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو بہت دور ہے، کس نے دیکھا سورج کب مغرب سے نکلے گا؟ موت تو سب کے قریب ہے نا، ہمیں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس حال سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو موت سے پہلے اور سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے تک توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ موت سے پہلے یہ توبہ کا وقت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ سبحان اللہ، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ اور فرعون کا قصہ ہم سب جانتے ہیں، وہ بدترین کافر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، غرق ہونے لگا، اس کی روح حلقوم تک، حلق تک پہنچی، تو اس نے کہا آمنت، ایمان لے کے آیا ہوں۔ کس پہ؟ بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ الآن یہ وقت ہے توبہ کا؟ نہیں، اب وقت نہیں توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی، اگرچہ فرعون نے توبہ کی تھی لیکن وہ وقت گزر چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں بشرط یہ کہ روح حلق تک نہ پہنچے۔ یغرغر، غرغرہ کہتے ہیں جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی دلیل جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس نے سورج مغرب سے طلوع سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اصل قصے کی طرف آتے ہیں، یہ تو صرف مقدمہ تھا، انٹروڈکشن تھا کہ توبہ ہے کیا اور ہمیں توبہ کی طرف سے ہم کیا جانتے ہیں۔ توبہ کے سفر کا قصہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص جس کا نام یزید الفقیر، اس کا نام یزید بن صہیب الفقیر ہے، پہلے نام بتا دوں میں، اور فقیر لقب ہے اس کا۔ فقیر مطلب وہ نہیں جو امیر کے ضد ہے کہ فقیر مسکین ہے، نہیں، فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، فقرہ اس مہرے کو کہتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، اور اس شخص کو ریڑھ کی ہڈی میں بیماری تھی، تھوڑا جھک کے چلتا تھا، اس کو ہڈیوں میں درد ہوتا تھا، ریڑھ کی ہڈیوں میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم دیکھیں گے آگے یہ شخص کیا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یزید الفقیر۔ یزید الفقیر کہتا ہے کہ خارجوں کی باتوں میں سے ایک بات میرے دل میں جم گئی، عربی لفظ ہے شغفنی رأی من رأی الخوارج،
عربی لفظ یہ ہے. اور شغاف کہتے دل کے پردے کو. یعنی خوارج ایک معروف گروہ ہے، بدعتی گروہ ہے، آگے میں بتاؤں گا خوارج کون ہے. یزید فقیر کہتا ہے کہ خوارج جو بدعتی گروہ تھا، اور یہ قصہ جو ہے یہ توبہ کرنے کے بعد بیان کر رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ خوارج گروہ کی باتوں میں سے ایک بات، رأی ایک، میرے دل کے پردے کے پار جاتے ہوئے میرے دل میں جم گئی. سبحان اللہ، کیا بات تھی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہوتا ہے. کبیرہ گناہ، زناکاری، بدکاری، ظلم، سود خوری، حرام خوری، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، سب کبیرہ گناہ ہے. جو مسلمان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، خوارج کا منہج، خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. اگر حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کرتا ہے، ہر صورت میں کفر ہے، وہ تمیز نہیں کرتے، بس کافر ہے. اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. کہتے ہیں ہم ایک جماعت کے ساتھ ایک جماعت بنائی، اس گروہ نے جو خوارج کی سوچ رکھتا ہے، اور حج کے لیے ہم نکلے. کیوں نکلے حج کے لیے؟ حج بھی کرنا ہے کہتا ہے. پھر اس کے بعد خارجیوں والی اس بات کو لوگوں میں پھیلائیں. اپنی اس بدعقیدگی کو دیکھیں، ایک عظیم فریضہ، حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. کتنی مشقت ہوتی ہے اور کتنی دل جوئی کے ساتھ کوئی شخص حج عمرے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے. لیکن شخص کی سوچ دیکھیں، ایک نہیں پورا گروہ گھر سے نکلتا ہے، حج بھی کرنا ہے اور اپنی اس بدعقیدگی کو لوگوں میں عام بھی کرنا ہے. کن لوگوں میں عام کرنا ہے؟ حجاج بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کے مہمانوں میں، عام لوگوں میں، معصوم لوگوں میں. سبحان اللہ. کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد اس کی باتیں سن رہے ہیں. جب قریب گئے دیکھا تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، معروف اور مشہور صحابی، بیٹھے ہیں اور لوگوں کو یحدث الناس، حدیثیں سنا رہے ہیں. یزید الفقیر کہتے میں قریب گیا تو الجہنمیون کا ذکر کیا. جہنمی وہ لوگ ہیں، الجہنمیون وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان، وہ موحد جو اپنے کبیرہ گناہوں سے جہنم میں داخل کیے جاتے ہیں. ان کو عذاب ہوتا ہے جب اپنے گناہوں سے ان کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جہنم کے عذاب سے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون. خوارج کا نظریہ یہ ہے جو ایک بار جہنم میں چلا جائے وہ خارج ہو نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے. کفر اصغر کا نظریہ اور سوچ ان کے نزدیک نہیں ہوتی. کفر اصغر ہوتا ہے کیا جانتے نہیں، کفر ایک ہی ہوتا ہے، وہ اکبر ہی ہوتا ہے. بڑا کفر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب دیکھیں ذرا، یہ شخص کہتا ہے، جرت ہے نا، کہتے میں نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کیسی حدیثیں سنا رہے ہیں. کس پہ اعتراض کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور بدعت ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، میں آگے بیان کروں گا. وہ نہیں دیکھتے عالم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سوچ نظریہ ہے دل کے پردے کے پار جاتے دل میں جم گئی ہے، تو پھر کس کی بات اس کو تبدیل کر سکتی ہے؟ صحابی ہو، کوئی حدیث ہو، کچھ بھی ہو. صحابی نے تو حدیث پیش کی ہے نا، صحابی کی طرف سے بات نہیں کر رہا نا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھا ہے. اس کو عجیب لگا. اے صحابی رسول اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ لوگوں کو کیسی حدیثیں سنا رہے ہیں. وہ چاہتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں ویسی حدیثیں سنائیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ عظیم صحابی اس بدعتی کی سوچ کو کیسے بدلتا ہے علم کے نور سے. آج اگر کوئی آپ بدعقیدگی یا کوئی الٹا سیدھا سوال لے کے جاتے ہیں نا بعض لوگوں کے پاس، تو بعض لوگ جو شیلے ہوتے ہیں تو غصہ کر دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. اب دیکھیں کتنی پیارے انداز میں سیدنا جابر فرماتے ہیں
اچھا اس سے پہلے اب وہ دلیل بھی پیش کر رہا ہے. یزید الفقیر جو ہے اپنی بات کے ثبوت کے لیے کہ اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے, میرے پاس دلیل ہے کہ آپ جو کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, کہ جہنمی جو جہنم میں داخل ہوگا کبھی خارج نہیں ہو سکے گا. پہلی آیت اس نے پڑھ کے سنائی, بے شک تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دیا تو تو نے اسے رسوا کیا. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اور جو رسوا ہوا وہ باہر کیسے نکلے گا. اور دوسری آیت پڑھ کے سنائی, جب دوزخی لوگ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں پھر سے اسی میں داخل کر دیا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها, واپس. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی سوچ کو دیکھ لیا, سمجھ لیا. اب آیت پیش نہیں کی, اس سے پوچھا کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ وہ قرآن تو پڑھ کے سنا رہا ہے, تو یہ سوال کیوں کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں قرآن پڑھتا ہوں. اب اس کو جواب قرآن سے دے رہا ہے, اب حدیث سے اس نے انکار کر دیا, حدیث کی بات تو انکار کر دی اس نے. اب 10 حدیث اور سنائے گا, مانے گا وہ؟ کہتا اچھا آپ قرآن پڑھتے ہو نا؟ کہتا قرآن تو پڑھتا ہوں میں. اچھا آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں مقام محمود کا ذکر ہے؟ مقام محمود جانتے ہو کیا ہے؟ اب وہ خاموش. سیدنا جابر فرماتے یہی مقام محمود ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, قیامت کی عطا کرے گا. اور یہ شفاعت ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کی شفاعت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور جہنم سے وہ نکل کے جنت میں جائیں گے. یزید الفقیر کو یہ بات تھوڑی سی سوچے پر مجبور کر دیا. اس بات نے دل کو تھوڑا سا کپ کپاہٹ محسوس ہوئی. وہ جو بات جمی ہوئی تھی بدایت کی وہ تھوڑی سی ہلی اپنی جگہ سے. آگے کہتا ہے حج ہو گیا, گفتگو صحابی سے ہو گئی. اب واپسی میں جاتے ہوئے آخر میں دیکھیں کہتے ہیں افسوس تم خارجی لوگوں پر. یہ پورے گروہ آپس میں ڈسکس کرتے کرتے اب ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں پوری جماعت. افسوس تم خارجی لوگوں پر, کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شیخ, یہ بزرگ, یعنی جابر بن عبد اللہ عنہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, کہ شیخ جابر بن عبداللہ جیسا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا؟ کیا تم لوگ میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بزرگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا؟ جواب خود دیتے ہرگز نہیں, یہ شخص سچا ہے, سچ اس نے کہا ہے. اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی کے علاوہ سب خارجی تھے اور سب نے توبہ کی. پورے گروہ نے توبہ کی, سوائے ایک شخص کے اسے توفیق نہ ہوئی. سبحان اللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 472. حدیث کو نوٹ کر لیں, بڑی پیاری حدیث ہے. خوارج کا ذکر ہوا حدیث میں. جانتے خوارج کون ہے؟ ہمیں سے کتنی لوگ جانتے خوارج کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. آپ جانتے ہیں؟ خوارج نہیں جانتے کوئی؟ ادھر بھی جانتے, 3 4 5 نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ. جدہ میں کوئی نہیں جانتا خوارج کون ہے؟ خوارج کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کو تو بتائے تو آپ نہ ہاتھ کھڑا کریں. سبحان اللہ. آئے دیکھتے خوارج کون ہے. امام محمد بن حسین بہت سارے احادیث ہیں صحیح بخاری مسلم میں نے حدیث کوٹ نہیں کہ میں ایک عالم کی بات آپ کو سناتا ہوں جو ان حدیث کی بنیاد پر ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے. امام محمد بن حسین آجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ, پیاری کتاب ہے. صفحہ 27 میں ایک باب باندھتے ہیں, باب ذم الخوارج وسوء مذاہبہم واباحۃ قتالہم وثواب من قتلہم او قتلوہ. یہ باب باندھتے ہیں, خوارج کی مذمت میں پورا ایک باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں علماء کا اختلاف کل اور آج
ہرگز نہیں ہے کہ خوارج علماء کا اختلاف کل اور آج ہرگز نہیں ہے کہ خوارج برے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، برے لوگ ہیں، نافرمان ہیں۔ کل اور آج یعنی ہر زمانے میں اجماع ہے اہل سنت جماعت کے علماء کا۔ کس چیز پہ اجماع ہے؟ ذرا سنیں۔ نمبر ایک، نافرمان ہیں، اگرچہ وہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور عبادات میں جد و جہد کرتے رہیں، ان کو ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ارے نماز کا فائدہ، روزے کا، صدقات اور خیرات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ظاہر کرتے رہیں، سبحان، ظاہر کرتے رہیں، حقیقت نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو یوں نظر آتا ہے کہ وہ امر معروف بھی کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، حقیقت تو خود برائی کرتے ہیں نا، اور خود اچھائی سے دور ہے۔ اس لیے عالم کا لفظ دیکھیں، ظاہراً، حقیقتاً نہیں، کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تعویل اپنی خواہشات نفس کے مطابق کرتے ہیں۔ غور کریں ذرا، قرآن مجید کی آیات کی تعویل اپنی خواہش نفس سے کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے ظاہر سے۔ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے عبادت کرنے والے ہیں، بڑی لمبی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہوگی اور چہرے پر سجدے کے نشان بھی ہوں گے، پیشانی پر، لیکن حقیقتاً یہ دھوکہ ہوتا ہے ان کے ظاہر کو دیکھ کے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بعد خلفائے راشدین نے اور صحابہ اور جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ، سب نے ان خوارج سے آگاہ کیا، اہل بدع سے آگاہ کیا ہے۔ خوارج اور جو ان کے مذہب پر ہیں سارے کے سارے ناپاک ہیں، امام اجری فرماتے ہیں سارے کے سارے ناپاک ہیں، اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں۔ یہ خوارج کی تعریف ہے۔ اور پھر امام آجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے تعلق سے جس شخص نے یہ جرت کی، ذو الخویصرہ التمیمی، اس شخص نے کہا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لو۔ آپ نے عدل انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون عدل کرنے والا رہے گا۔ جرت دیکھیں لوگوں کی، اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت کر کے چند غنیمت کا مال بعض ایسے ضعفاء نفوس کو دے دیا تاکہ ان کے دل اسلام کو کرنے کی تألیف، اسلام کے قریب آ جائیں، کچھ مال غنیمت سے دے دیا۔ یہ شخص کہتا ہے اعدل فإنک لم تعدل یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لیکن جب بدعت دل کے شغاف سے پار چلی جاتی ہے تو پھر آپ ایسی باتیں توقع کر سکتے ہیں۔ وہ شخص ان کا دادا ہے، خوارج کا سب سے بڑا دادا وہ ہے، ذو الخویصرہ۔ سیدنا عمر نے فرمایا، عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو میں سر قلم کروں اس کا؟ اتنی بڑی جرت کر رہا ہے یہ شخص۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی پیٹھ سے ایسے لوگ نکلیں گے، ذرا غور سے سنیں، جو قرآن مجید پڑھیں گے ان کے حلق سے قرآن مجید اترے گا نہیں۔ قرآن مجید پڑھیں گے ان کے حلق سے اترے گا، یعنی مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ پہلا معنی، دوسرا معنی کہ دل تک معنی پہنچے گا نہیں، صرف لفظ کو جانتے ہیں، لفظ کو پڑھتے، معنی کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ لا یخالف تراقیہم، یہ حلق سے اترے گا نہیں۔ دوسری نشانی دیکھیں اس سے بڑھ کر کہ اے صحابہ کی جماعت، آپ لوگ اپنی نمازوں کو ان لوگوں کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے۔ اتنی خوبصورت نماز پڑھتے رہیں گے یہ لوگ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ظاہراً بہترین نماز پڑھنے والے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمرقون من الدین، دین سے ایسے خارج ہوں گے کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے کہ تیر کمان سے پار ہو جاتا ہے اور اپنے نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سے بخاری کی روایت میں آیا
حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، کم سن ہوں گے، کوئی عقل مندی کی بات نہیں کریں گے، سفہاء الاحلام، کوئی علم کی بات نہیں جانتے۔ بہرحال خوارج کا منہج کیا ہے؟ منہج اس راستے کو کہا جاتا ہے جس راستے پر کوئی شخص اپنی جان، اپنا مال، اپنی سوچ، اپنی سمجھ سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس راستے پر سمجھتا ہے، منہج کہتے ہیں اسے۔ دوسرے لفظوں میں کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی جس راستے پر چلتے ہوئے حاصل کرتے ہیں اسے منہج کہا جاتا ہے۔ دیکھ سکیں کہ منہج کیا ہے؟ نمبر 1، دین میں غلو یعنی حد سے گزر جانا۔ نمبر 2، اپنی خواہشات کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو سمجھنا، سزا اور عذاب کی آیات کو جزا اور ثواب کی آیات پر مقدم کرنا۔ قرآن مجید 2 قسم کی آیات ہیں، سزا کی اور عذاب کی آیات ہیں، آیات الوعید، اور جزا کی آیات بھی ہیں، ثواب کی آیات بھی، آیات الوعد۔ مسلمان مومن کے ایمان کے تقاضے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے، آیات الوعد اور وعید، خوشخبری کی آیات اور ان بری خبروں کی آیات جس میں گناہ کے مرتکب، کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کو یا کافروں کو عذاب کے الفاظ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ مومن دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، اور صرف جو عذاب کی آیات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، اور جو خوشخبری کی آیات ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی خواہشات کے مخالف آیات کی تعویل کرتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، یہ منہج ہے۔ مسلمانوں قرآن کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مسلمانوں پر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، اور علماء حق پر تہمتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو ان سے دور کرتے ہیں، کیونکہ علماء حق تو سچ بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں۔ یہی خوارج تھے جن لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی۔ عبد الرحمن بن ملجم کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ۔ کیوں کہتے ہیں ہم لعنت کیوں بھیجتے ہیں اس شخص پر؟ جانتے کون ہے عبد الرحمن بن ملجم؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا وہ شخص؟ تابعی تھا، عالم شخصیت تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شاگرد میں سے ایک شاگرد تھا۔ سیدنا عمر نے جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، مصر کی طرف بھیجا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، مصر میں گیا، وہاں پر ایسے لوگوں سے اس کی صحبت ہوئی، دوستی ہوئی جو خوارج کی سوچ رکھتے تھے۔ اسے سمجھایا گیا، اسے منع کیا گیا، لیکن اس نے کسی کی سنی نہیں، اور خوارج کے منہج، خوارج کی جو نظریات ہیں اس کے دل کے پردے کے پار ہو گئیں، اور وہ شخص، عجب بات دیکھیں، علماء جب اس کا حلیہ بتاتے ہیں، بڑی لمبی داڑھی، سر کے بال منڈے ہوئے، اور ٹخنے سے اوپر اس کے ثوب تھی، قمیض تھی، اور اس کی پیشانی پر نشان تھے سجدے کے۔ سبحان اللہ۔ جب اس شخص نے سیدنا علی پہ وار کیا تو کسی نے کہا کہ سیدنا علی بچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے یہ تلوار جس سے میں نے وار کیا ہے اسے 20 مختلف لوگوں کو میں نے دکھایا ہے، جس نے کبھی کوئی نقص نکالا اس کو میں نے سیدھا کیا، اس نقص کو دور کیا، پھر 40 دن تک اس تلوار کو میں نے زہر میں رکھا ہے، اس زہر آلود کیا میں نے۔ بغض دیکھا، یہ قتل کس کو کرنے جا رہا ہے؟ کسی کافر کو، کسی یہودی کو، نصرانی کو کسی قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری محنت کس کے لیے ہے؟ یہ بغض و نفرت کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ کہتے ہو بچ نہیں سکتا، اگر زخم گہرا نہیں ہے تو زہر سے ضرور مر جائے گا۔ جب اسے کوڑے مارے گئے، وہ سب کہتا مجھے کوڑے مارو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہوں۔ عجب بات دیکھیے، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے اور جنت کے درمیان علی دیوار تھی، میں نے گرا دی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا علی
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش حاصل کرنے والے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے والد سیدنا حسن حسین کے والد رضی اللہ عنہم اجمعین، رابع الخلفاء الراشدین، دیوار ہیں، جنت میں جانے کے اوڑ ہیں، دیوار ہیں. عجب بات ہے واللہ. بہرحال اس شخص نے قتل کر دیا. یہ خوارج کا منہج ہے. لوگ مر جاتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچیں زندہ باقی رہ جاتی ہیں، نظریات باقی رہتے ہیں. سوال اس شخص کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ اس شخص نے کیا کیا، کس کو قتل کیا ہے. میرے کیا نظریات ہیں، میرے کیا عقائد ہیں، مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توبہ کے سفر کے قصے میں سے بعض اہم پیغام، 15 پیغام جلدی سے میں بتاتا ہوں. دلوں پر بدعت اور شکوک و شبہات کا گہرا اثر ہوتا ہے. حدیث کے روایت کنت قد شغفنی، شغاف یعنی دل کے پردے کے پار. بدعات اور شکوک اور شبہات جو ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، دل سے پار چلی جاتی ہیں. یہ نمبر 2، دلوں کو فاسد و ناکارہ کرنے کے لیے اہل بدعت کی ایک رائے ہی کافی ہے. وہ کیا کہ اس نے کہا رأی من رأی الخوارج، ایک رائے، ایک سوچ، چند لفظوں نے اس کی دل میں ایسا اثر کیا تو وہ بڑا بدعتی بن گیا. اہل بدعت کی ایک رائے کافی ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا جاتے ہم کسی کا درس بھی سن لیں، کسی کی بات، کوئی مولوی بات کرتے ہم سن لیتے ہیں. اللہ کے بندے، اس کے اگر ایک غلط نظریہ تمہارے دل میں جگہ کر گیا تو کیا کرو گے. اور ایک قصہ ذرا دیکھیں ذرا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ہے جو نہیں جانتا کون امام ابن سیرین؟ من ہوا امام ابن سیرین؟ کون جواب دے گا؟ من کبار التابعین، بارک اللہ فیک. تابعی کسے کہتے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ ادھر والا کوئی جواب نہیں دے گا. کون ہے؟ جس سے صحابی کو دیکھا، بس صحابی سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسی پر موت. بارک اللہ فیک. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کب ہوئی؟ کون بتائے گا وفات کب ہوئی امام ابن سیرین؟ کوئی نہیں جانتا. یار تاریخ تو یاد کر لے گا، صحابہ کی اور تابعین کی، طلاب علم. 110 ہجری. کون سا زمانہ تھا؟ بہترین زمانہ تھا. ٹھیک ہے. سنن دارمی میں روایت نمبر 397، یہ نوٹ کر لینا، بڑا پیارا قصہ ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 اہل بدعت آئے، 2 بدعتی لوگ آئے، اور ان لوگوں نے کہا، امام ابن سیرین بیٹھے ہیں اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں، علمی گفتگو ہو رہی ہے. 2 بدعتی آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب آپ ہمیں ایک آیت یا ایک حدیث سنا دیں. امام صاحب نے کہا میں نہیں سناتا تم لوگوں کو. اچھا، کہتے ہم سے سن لیں. کہتے آپ لوگوں سے بھی نہیں سنتا، نہ ایک آیت نہ ایک حدیث. یا تم لوگ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. جانتی امام ابن سیرین کون ہے؟ بڑے عالم ہیں، صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا ہے، بڑے امام ہیں، علم والے ہیں. ایک آیت ایک حدیث نہیں سنی، نہ سنائی، نہ ان سے سنی. جیسے ہمیں تعجب ہو رہا ہے، ان کے شاگردوں میں سے کسی کو تعجب ہو، کہتے ہیں امام صاحب، ان کے شاگردوں میں سے اٹھ کے چلے گئے بدعتی. کہتے امام صاحب آپ کا کیا جاتا ہے؟ ان سے ایک آیت یا ایک حدیث سن لیتے یا سنا دیتے، کیا جاتا آپ کا؟ ذرا غور سے سنیں امام صاحب نے کیا جواب دیا، اور اس جواب کو نوٹ کر لیں. کہتے مجھے ڈر لگا کہ میں ان سے ایک آیت یا ایک حدیث سن لیتا اور وہ اس میں کوئی تبدیلی کر دیتے، تحریف کر دیتے، تو اس تبدیلی کا اثر میرے دل میں رہ جاتا تو میں پھر کیا کرتا. ایک آیت یا ایک حدیث میں تحریف کر کے اس کے معنی کو بدل کے وہ پیش کرتے، اور ان کی بات مجھے اچھی لگتی، میرے دل میں بس جاتی اور میرے اندر یہ بدعت قائم ہو جاتی، میری زندگی بدعت میں بدل جاتی، تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم مناظروں کے لیے تیار ہیں. کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس بڑا علم ہے نا، بڑے عالم ہیں ہم لوگ. کوئی آئے نا سامنے، کوئی آ کے تو دیکھے. سبحان اللہ، اتنے بڑے عالم 2 لوگوں کو آیت حدیث نہیں سناتے، نہ سنتے ہیں،
اور ہم لوگ ایک آیت سے مار دیتے ہیں, حدیث کو حدیث سے مار دیتے ہیں. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے والے کو ہم گرا دیں اور اپنی بات کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو گرا دیں. عجب بات ہے, دونوں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, دونوں حدیث پڑھتے ہیں, دونوں کو آپس میں مارتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. خوارج اہل بدعت میں سے ہیں, یہ بات معروف ہے. اہل بدعت ہمیشہ بدعت پر جمع ہوتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں. یزید الفقیر فقرات الظہر, فقیر میں نے بتایا کہ وہ مسکین نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے, پیسے والا شخص ہے. لیکن فقیر اس لیے معروف اور مشہور ہے کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کی مہر ہے اس میں کوئی تکلیف تھی, درد تھا. اس درد کے باوجود بھی, غور کریں ذرا, اپنی بدعت کی نشر و اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے کہاں گیا؟ گھر میں نہیں بیٹھا, حج کے لیے بھی گیا اور اس بدعت کو عام کرنے کے لیے وہ اتنی بڑا سفر کر کے بھی گئے. سبحان اللہ. آج ہم تندرست ہیں الحمدللہ. ہم سنت نشر و اشاعت میں کتنی محنت کر رہے ہیں, اپنے آپ سے سوال کر لیں. اہل بدعت اپنی بدعت کی طرف دعوت اور تبلیغ کے لیے خاص موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کاش یہ موقع ہم لوگ ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے. ہمیشہ اہل بدعت, آپ جا کے دیکھیں مکہ میں, لوگ آتے ہیں حج پہ عمرے پہ اپنے گروہ کے ساتھ, اور اپنی جو تبلیغ ہے, اپنی جو نظریات ہیں وہ لوگوں میں عام کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہو حرم کے اندر میں نے دیکھے ہیں یہ ٹولے بنائے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی؟ بعض لوگ تو فضائل اعمال مسجد حرام میں پڑھتے ہیں بیٹھ کے, کہتے ہیں ہم لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. کون سی حق کی دعوت دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس مہمان آتے ہیں حج کے لیے بھی عمرے کے لیے بھی. کبھی ہم نے دیکھیں, ہم بڑے اچھی مہمان نواز ہیں الحمدللہ, ہم سب جتنے بھی ہیں الحمدللہ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں, اچھا کھانا دیتے ہیں, اچھی جگہ دیتے ہیں, اچھا سلوک کرتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ میرے یہ بھائی, یہ میرا رشتہ دار, یہ ہمارے ملک سے آیا ہے, اس کے اندر بہت سے بدعقیدگیاں ہیں, بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, میں اس کے اندر سے یہ غلط فہمیاں, یہ بدعقیدگی کیسے دور کروں؟ کبھی نصیحت کی ہم نے؟ اچھا, نصیحت سے پہلے نصیحت کون کرے گا؟ جو کوئی جانتے وہ کرے گا نا. ہم تو کچھ جانتے نہیں. بدعت ہوتی کیا ہے, سنت کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, کفر کی کتنی قسمیں ہیں, توحید کی کتنی قسمیں, ہمیں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کتنی شرطیں ہیں, کتنی ارکان ہیں, کتنے لوگ جانتے ہیں ہم میں سے؟ تو پہلے جانیں پھر نصیحت کریں. اہل سنت کو ایسے خاص موقعوں میں توحید سنت صحیح عقیدے کی طرف دعوت تبلیغ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. سچ بات ہے یہ موقع شاید دوبارہ نہ آئے. اچھا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر, اگرچہ دنیاوی غرض کے لیے آئے ہیں, اکثر لوگ, سارے نہیں, اکثر, اس میں کوئی ہمارا کمال ہے یا یہ یوں کوئنسیڈنس ہے کہ ہم لوگ بس ایک دفعہ آگے سعودی عرب میں ہم سب آ گئے ہیں بس؟ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف اپنے رب کے گھر کا دیدار کریں, بس ایک مرتبہ. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جس نے 2 عمرے سے یا 3 عمرے سے کم عمرے کیے ہوں, 2 حج سے کم حج کیے ہوں؟ حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. پچھلے سال میں, پچھلے حج میں انڈونیشین ایک بوڑھی آئی تھی, اخبار میں قصہ آیا تھا, شاید ساتھیوں نے پڑھا ہو. اس بڑھیا نے 20 سال 1 روپے اکٹھا کر کے اس نے صرف, اس کی ایک تمنا تھی زندگی کی, وہ کہتی تھی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں, حج کرنا چاہتی ہوں. اس کی زندگی کا مقصد تھا. جو بھی پیسہ کہیں سے ملتے تھے اپنا کھانا وہ آدھا کر دیتی تھی, اگر 2 روٹی طلب ہے تو 1 روٹی کھاتی تھی. اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کامیاب ہوئی, ویزا لگا. جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے گھر کو کعبے کو دیکھا, خوشی کے مارے سجدے میں گری اور ادھر ہی وفات ہو گئی.
एक दफा देखा बस, और फिर उसी मस्जिद हराम में उसके बाद जनाजा भी पढ़ा गया। और हम जब दिल करते हैं चले जाते हैं। ऐसे मौके बार बार हाथ में नहीं आते, और अच्छे मेहमान भी बार बार नहीं आते। इल्म, अहले इल्म, मुजालिस इल्म की अहमियत और फजीलत का सबूत और बिदअत से तौबा करने का बेहतरीन जरिया है। सैयदना जाबिर के पास एक शख्स जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। अगर कोई गलत फहमी है, कोई बदअकीदगी है, या कोई डाउट है आपको, या कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम जब बीमार होते किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं। इंजीनियर के पास क्यों नहीं जाते हैं? उसका काम ही नहीं है। लेकिन जब कोई शरई मसला पेश आता है फिर कहां जाते हैं? हर दाढ़ी वाले के पास जाते हैं। नहीं नहीं, कहां? उलमा के पास जाते हैं। सब जाते हैं उलमा के पास। किसके पास वक्त है उलमा के पास जाना? एक शख्स मरीज आया था, एक पठान था, उसने कोई सवाल की मुझे याद नहीं है। मैंने क्या जवाब? कहते यार उसने तो कुछ और कहा था। मैं किसने कहा? कहते यार भी इधर एक दाढ़ी वाला जा रहा था। सारा दाढ़ी वाले उलमा बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, हर दाढ़ी वाला। बस पठान भाई था माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, से देख लिया। उसने कहा बस इसे मैं पूछ लेता हूँ। देखे नहीं, देखे उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह खैर मौजूद है। वो उसने खुद अमल नहीं किया, उसे खुद दाढ़ी नहीं थी। उसे देखे दाढ़ी वाला शख्स है, मुत्तकी परहेजगार है, इल्म वाला होगा, उसे पूछ लिया। और उसने भी अल्लाह से डर कहां था, उसने जवाब दे दिया। उसने कहा कि यार मुझे नहीं आता, किसी से पूछ लो। तो मजालिस इल्म और अहले इल्म के साथ ताल्लुक कायम करना, उनसे रुजू करना, उनके साथ बैठना। अगर आप नहीं जा सकते, आजकल मोबाइल सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आसान है। टेलीफोन नंबर मौजूद है, आप बरह रास्त सवाल कर सकते हैं। उलमा का अदब, एहतराम और हुस्न ज़न से उनके इल्म से फायदा हासिल किया जा सकता है। जब तक उलमा से नफरत है तो उनके इल्म से कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं आप? जब तक कि खारजी सहाबा कराम से दूर थे, बुरा भला कहते थे, तो इल्म से भी, इल्म के नूर से भी महरूम थे। लेकिन जो ही क्या कहा, क्या ये बुजुर्ग, ये शेख, ये सहाबी अल्लाह के प्यारे पैगंबर में झूठ बांध सकता है? नहीं, वल्लाही नहीं बांध सकता। हुस्न ज़न था ना, इसलिए अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक भी दी है। दीन इस्लाम में सुन्नत का अजीम मुकाम है, जिसकी कदर सिर्फ अहले सुन्नत ही जानते हैं। युहद्दिसुल कौम, हदीस बयान कर रहा है। हदीस की अहमियत और कदर अहले बिदअत नहीं जानते कभी। और सारे बिदअती का इत्तिफाक है इस मामले में। याद रखें कि कुरान को हदीस से जुदा करना है, फिर अपनी बिदअत पे अमल कर सकते हैं। लेकिन जब तक कुरान से हदीस एक से जुड़ी हुई है, बिदअत अपनी बिदअत पे अमल नहीं कर सकता कभी। तो उन्हें सबसे पहला रास्ता जो इख्तियार किया है कि कुरान को हदीस से जुदा करना, दूर कर लेना, और फिर कुरान के ज़ाहिर को ले लेना। इसलिए खवारिज हों या अहले बिदअत, जितने भी गुरोह हैं सारे, जहमी, मुअतज़िली, अशअरी, मातुरीदी, जितने भी गुरोह हैं सारे, वो अपनी बिदअत जो है वो जब पेश करते हैं तो वो कुरान की आयत ज्यादा बयान करते हैं, और वो हदीस बयान करते हैं जो उनके मनहज के मुताबिक। जो मुखालिफ हैं, दो लफ्ज़ों में कह देते हैं हमारे नज़दीक की हदीस ज़ईफ़ है। से बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। कहते नबी हमारे मनहज के नज़दीक यह हदीस जो है ज़ईफ़ है, हमारी अक़ल नहीं मानती इसे। सहाबा कराम और सलफ़ सालिहीन की फजीलत और उनके मनहज की इत्तिबा की अहमियत। ख़वारिज अहले बिदअत हक़ की तरफ लौट सकते हैं। जितने अहले बिदअत हैं, अल्लाह के रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो, हक़ की तरफ राह रास्त पर हर भटका हुआ इंसान वापस आ सकता है। और अहले बिदअत भी, जैसे आपने देखा है, जिसके दिल में बिदअत जम गई थी, अब उस शख्स को अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। लेकिन एक शर्त है, कब? जब उसने तअस्सुब को अपने दिल से निकाल दिया। सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा, अहले सुन्नत हज के मौके पर सिर्फ हज के मसाइल ही नहीं बल्कि ईमान और अकीदे के मसाइल भी बयान करते हैं। अब जहन्नमियों का जिक्र कैसे हुआ? हज का मौका था, हज की बात कर रहे थे। लेकिन देखें, अहले सुन्नत जमात के उलमा हर वक्त अकीदे के मसाइल, ईमान के मसाइल का एहतमाम करते हैं, और यह उनकी पहचान है हमेशा। हज का मौका है या उम्रे का मौका है या कोई भी मौका हो, कबीरा गुनाह करने वाले मुसलमान हैं, काफिर नहीं हैं। यह रसूल जमात का मौक़िफ़ है। अहले बिदअत और ख़ास तौर पर ख़वारिज का मनहज का ख़तरा हर ज़माने में मौजूद है। आज के ज़माने में भी मौजूद है, कल बेहतरीन ज़माने में भी मौजूद था।
بدعت اور خاص طور پر خوارج اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام نہیں کرتے. مسجد حرام، البیت الحرام، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. وہ کہتے ہیں ہم اپنے اس نظریے کو عام کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. کس کی؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے کے آیا، وعمل عملا صالحا، وعمل صالحا، اور جس نے اچھا کام کیا، ثم اهتدى، اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا. غفار اور غفور میں کیا فرق ہے؟ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں. غفور مغفرت کرنے والا، اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مغفرت کر دیتا ہے، پھر ندامت ہوتی ہے، پھر دعا صبح کی، پھر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مغفرت کر دیتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، سبحان اللہ. ہمیں شرم نہیں آتی، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان، توبہ اور فلاح. مومن نافرمانی ہوئی، توبہ کی، انہوں نے توبہ قبول فرمائی، کامیابی. یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مومن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. اب کبھی یہ نہ سمجھے میں نے 2 رکعت نمازیں پڑھ لی میں بڑا مومن ہو گیا، بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا. 5 وقت نمازیں با جماعت پڑھتا ہوں، میرے جیسے کوئی شخص نہیں. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. ورنہ کتنی لوگ جو بے نمازی ہیں، توفیق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی، نہیں توفیق ہوتی. تو جب اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے راستے میں رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ محسوس کریں کہ اللہ کا کرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سو رہے ہیں اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ گرم بستر کو چھوڑ کے سردی میں آپ کانپتے بھی جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ اس کریم کا کرم ہے. کتنی بے نمازی لوگ ہیں، کتنے لوگ پرواہ کرتے ہیں نماز کی. آپ جانتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے، کفر جیسا گناہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ کیوں کروں؟ فضیلت 3 نمبر پہ. بہت سارے فضیلتیں میں نے 3 پر اکتفا کیا ہے. الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے کیا، وعمل عملا صالحا، اور اچھا نیک عمل کیا، فاولئک، ان لوگوں کا کیا ہوگا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ بدل دے گا اور ان کی جگہ حسنات اور نیکیاں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. اور یہ حدیث بھی میں نے شروع بیان کر دی تھی مقدمے میں کہ جو شخص جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ مختلف روایات. ایک روایت میں یہ حدیث بھی آئی، پیاری حدیث. اللہ حکم ہوگا کہ اس شخص کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں. جو ساتھی لیٹ آئے وہ سن لیں. کہا جائے گا کہ اس شخص کے چھوٹے گناہوں کو پیش کیے جائیں، چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اور وہ اقرار کرتا رہے گا، انکار نہ کر سکے گا. کہاں انکار کر سکتا ہے؟ کیوں انکار کر سکے گا جانتے ہیں؟ اگر اس نے انکار کرنا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو پھر اس کی زبان بند ہو جائے گی. اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کا پورا جسم گواہی دے گا. اس کو پتہ ہے آج سچ ہی کہنا پڑے گا. دنیا بڑے جھوٹ بولتا تھا، آج سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. جب دیکھے گا کہ یہ بھی گناہ میں نے کیا، اقرار، اس کا بھی اقرار، اس کا بھی اقرار کرتے کرتے اب دل میں بیچارہ ڈر رہا ہے اور کہتا ہے ابھی تو میں نے بہت سارے کبیرہ گناہ کیے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی وہ سوچ رہا ہوگا. حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی. جتنے گناہوں کو اعتراف کیا نا، صغیرہ گناہ تھے، سارے گناہوں کے بدلے ایک ایک نیکی دے دی. وہ شخص کہے گا، عرض کرے گا اے اللہ تعالیٰ میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ کا کرم جب کوئی مومن دیکھتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے.
ایک لمحہ فکری آخر میں، توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے؟ پکی بات ہے۔ کون سے کبیرہ گناہ؟ سود خوری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، چوری ہے، غیبت، قتل، ظلم، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس سے توبہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں، کوئی شخص جانتا ہے ہم میں سے کوئی شخص بھی کہ سود سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سود حرام ہے، سب جانتے ہیں، اتفاق ہے سب کا، اجماع ہے امت کا۔ چوری بھی، غیبت، قتل، سب محرمات ہیں نا، اور ان سب سے توبہ کرنی ہے کہ نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعات سے بھی توبہ کی جاتی ہے؟ بدعات کیا ہوتی ہیں؟ غیر اللہ کو پکارنا، یا رسول المدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا علی مشکل کشا کہنا، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ توحید ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے، سب جانتے ہیں۔ شرک بدعت ہے نا۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل، کسے بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وحدت الوجود، یہ چیز کیا ہے؟ یہ نئی چیز ہے۔ کوئی جانتے کہ وحدت الوجود کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، لیکن عقیدے کے تعلق سے بدعت ہے، صرف عمل کے تعلق سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، بد عقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود، پوری کائنات، پورا وجود ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ اور یہ صوفی کو متفقہ عقیدہ ہے، بریلوی، دیوبند، جتنے بھی ہیں سب متفقہ عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے ان کا۔ اسماء و صفات کا انکار، یہ بد عقیدگی ہے، اس سے بھی توبہ ضروری ہے۔ کتنی لوگ جانتے ہیں امت میں، جیسے کہ سود سے توبہ کرنا ضروری ہے، وہ وحدت الوجود سے بھی توبہ ضروری ہے۔ کتنی لوگ، کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اسماء حسن اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال ہیں۔ عجب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کریم ہے بغیر کرم کے، علیم ہے بغیر علم کے، رحمان ہے بغیر رحمت کے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں رحمت تو انسان بھی کرتے، کرم تو انسان بھی کرتے، مخلوق بھی کرتی ہے، تو پھر خالق مخلوق ایک ساتھ برابر ہو جاتے، مشابہت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم انکار کر دیتے، سارے صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ جہمی ہو، معتزلی ہو، اشعری ماتریدی کہتے ہیں ہم بعض صفات پہ اقرار کرتے، بعض کا انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی ہے نا، جس کو عقل مانتی ہے دین بن گیا، عقل نہیں مانتی۔ یہ کیسی عقل ہے مجھے بتائیں، جس پہ ہم صرف شریعت کو نہیں تولتے، جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تولتے ہیں؟ ذرا غور کیا، اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں ہم صرف 7 صفات پر ایمان لے آتے ہیں، باقی جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھے مخلوقات میں نظر دوڑائی ہے تو ہمیں پتہ چلا خالق بھی ہے، مخلوق بھی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں لازماً ہمیں عقل کہتی ہے جب خالق ہے تو پھر وہ علم والا بھی ہے، بغیر علم کے اس نے پیدا کیسے کیا؟ تو عالم ہے، تو صفت العلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم ہے تو وہ قادر بھی ہونا چاہیے، علم ہے قدرت نہیں ہے تو پھر کیسے پیدا کرے گا؟ دوسری صفت۔ تیسری، عالم ہے، قادر ہے، لیکن ارادہ نہیں کیا پیدا کرنے کا، تو اس نے کیسے پیدا کیا؟ تو ارادہ بھی ہے۔ چوتھا، عالم، کوئی ذات عالم ہے، قادر ہے، ارادے بھی رکھتے ہو اور زندہ نہ ہو تو زندہ بھی ہونا ضروری ہے، تو چوتھی صفت جو ہے حیات کی، زندہ، اللہ زندہ ہے۔ پھر جو بھی زندہ چیز ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے اور بولتی ہے، تو دیکھنے کی صفت، سننے کی صفت اور کلام کی صفت، کتنی ہوگا ٹوٹل؟ 7۔ کہتے جب ہم نے قرآن اور حدیث میں دیکھا تو ہمیں یہ ثبوت ملا کہ قرآن مجید میں بھی یہ صفات موجود ہے، تمہاری عقل اور نقل دونوں ملی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ 7 صفات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض اہل جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ اشاعرہ جو ہیں وہ صفات کے باب میں اہل جماعت سے ملتے ہیں، ایک جیسے ہیں، ہرگز نہیں۔ کیسے ایک جیسے ہیں؟ اہل جماعت کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن اور صحیح حدیث میں جو ثابت ہیں وہ ہمارا دین، ان پر ایمان ہے، وہ نہیں جو ہماری عقل مانتی یا نہیں مانتی۔ عقل بیچ میں کہاں گئی ہے؟ ان لوگوں کی بنیاد عقل ہے، ہماری بنیاد قرآن اور سنت ہے، تو دونوں کیسے برابر ہوئے؟ پھر مجھے بتائیں،
سر صاحب میں سے کسی نے بڑا پیارا قول فرمایا، کہتے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد رکھی ہے، اگر حد سے گزر جائے تو وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے۔ مثال پھر دی آنکھ کی، آنکھ دیکھیے، دوپہر کو کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دن کے 1 بجے سورج کو 2 منٹ دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ ارے 2 منٹ، اچھا 1 منٹ 60 سیکنڈ ڈسکاؤنٹ دے دیا، اب دیکھ سکتا ہے؟ 1 بجے سورج کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے، کیوں؟ کیونکہ آنکھ کی حد سے باہر ہے، اگر آنکھ دیکھے گی زبردستی تو اس کی آنکھیں خراب ہو جائے گی، بیماری لاحق ہوگی۔ سورج ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مخلوقات میں سے، آنکھ بھی چھوٹی سی مخلوق ہے، عقل بھی ایک نرم مسکین مخلوق ہے۔ جب آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی تو پھر یہ انسان اپنی عقل سے اپنے رب کی ذات کو کیسے تول سکتا ہے کہ یہ صفت ممکن ہے، یہ صفت ممکن نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے اپنے عقل کو آگے کیا، اللہ تعالیٰ نے عقل سے ان کو مار دی۔ جبر کا عقیدہ یہ بدعقیدگی ہے، انسان مجبور ہے، بس کافر کیوں کافر؟ وہ مجبور ہے، اللہ نے کافر ہی پیدا کیا، وہ کفر پہ مرے مجبور ہے، مومن ایمان پہ مرتا ہے وہ بھی مجبور ہے، تو ہم سب مجبور ہیں۔ عجب بات ہے، بدعقیدگی ہے یہ، انسان مکمل مجبور نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے۔ ارجاء کا عقیدہ، ارجاء کا عقیدہ کون جانتے ہیں ہم میں سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج اکثر مسلمان مرجی ہیں، جانتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، نماز قائم ہو گئی ہے اور آپ کہتے ہیں، کچھ جوان بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز قائم، نماز کے لیے چلیں، کہتے ہیں انشاءاللہ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہاں، یہ مرجی ہے۔ ارجاء کا معنی ہے کہ عمل کو پیچھے کر دینا، کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ ارے نماز قائم ہے، ابھی پڑھو، کب پڑھو گے نماز؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا مطلب؟ اللہ نہیں چاہتا نماز پڑھو، اللہ پہ تہمت لگا تو پڑھنا خود نہیں چاہتا، کہتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو 2 طرح سے اس شخص نے گناہ کیے ہیں، ایک تو خود نماز نہیں پڑھی، پھر اللہ طرف اس کو انشاءاللہ کہہ کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہا تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ نعوذ باللہ۔ جشن میلاد النبی، شب معراج، شب برات، کہ ان سے بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ ایک سوال نشان ہے، اپنا محاسبہ خود کریں، میرے اندر کون سی وہ بدعت ہے، کون سی وہ بدعقیدگی ہے، کون سی وہ نافرمانی ہے جو صرف میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ آج رات کی تاریکی میں تھوڑا سا محاسبہ کریں اپنا، یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تک میرے اندر کوئی بدعقیدگی تو نہیں ہے، کوئی نافرمانی تو نہیں، اگر ہے تو ان کے علاوہ بھی وہ کون سی ہے؟ کیا میں واقعی سنت پر چل رہا ہوں؟ واقعی میں نے توحید کو سمجھا ہے؟ واللہ کوئی کسی کا نہ جواب دے گا نہ حساب دے گا۔ یہ نہ کہ ارے ہمارے علماء بھی تھے، ہمارے بھی بڑے بڑے خانقاہوں میں رہنے والے بڑے علماء ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہے؟ صرف ہم تمہارے علماء کی بات سنیں؟ واللہ بات میرے آپ کے عالم کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، میں نے سمجھا دی ہے، بتا دی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک دن آنے والا ہے، نہ اولاد نہ مال کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا، یہ دل، پاک دل۔ کیا ہمارے دل پاک ہے بدعات سے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں، اور ایک لمحہ فکریہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر بدعت و ہر نافرمانی سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے۔ پھر سے 30 مرتبہ 4 میں آیت بار بار بیان کر رہا ہوں، اگر فلاح کا راستہ اختیار کرنا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، واللہ فلاح اس راستے کے سوا کسی راستے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری میں کوئی فلاح نہیں ہے، نافرمانی میں کوئی فلاح اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، دنیا کے بڑے عہدے سنبھال لیں، آپ اگر نافرمانی ہے نا کوئی تو تکلیف دہ عذاب کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، ابھی وقت ہے توبہ کا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اگر واقعی سچے مومن ہو سب مل کے توبہ کرو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ اب جانتے ہیں یزید الفقی نے جب توبہ کی تو کون بن گیا؟ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم، وہ راوی ہیں، یزید الفقی راوی بن گئے۔ کہاں بدعتی تھا، ہلاک ہونے والا تھا، توبہ کی
اب وہ راوی بن گیا ہے، اور یہ حدیث معروف اور مشہور متفق علیہ حدیث ہے، اور سیاح ستہ نے یزید الفقیر کی روایت کو لیا ہے، اور یزید الفقیر ایک محدث بن گئے، راوی بن گئے ہیں، اور معروف اور مشہور تابعی بن گئے ہیں۔ حدثنا یزید الفقیر قال حدثنا جابر بن عبداللہ، اسے جابر بن عبداللہ کے شاگرد بن گئے ہیں، اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، واپس آئے، اسے جابر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے قریب بیٹھ کے علم حاصل کیا اور تابعی بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ معاف کرتے، جب توبہ دل سے نکلتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر یہ توفیق ہوتی ہے، اور یہ معروف و مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیز عطا کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ اس حدیث کی روایت میں یزید الفقیر بھی راوی موجود ہے، ہم سب نے دیکھ لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کریں ہر بدعت سے، ہر نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔